الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، میں آپ حضرات کی خدمت میں حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا واقعہ پیش کر چکا ہوں۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا اور اس کے بعد آپ بصرہ میں چلے گئے۔ بصرہ میں جانے کے بعد حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے برابر دو حصے کر لیے۔ دین کا آدھا حصہ علم کو پھیلانے میں اور اپنی رب کی عبادت کے لیے آپ نے متعین کر دیا تھا، اور باقی آدھا حصہ اپنے ضروری کام کاج کے لیے، تجارت وغیرہ کے لیے آپ نے متعین کر دیا تھا۔ جب طلوع فجر کا وقت ہوتا اور دنیا اپنے رب کے نور سے چمک اٹھتی تو یہ بصرہ کی مسجد کا رخ کرتے، وہاں پر خود علم حاصل کرتے اور دوسروں کو بھی علم سکھاتے تھے۔ جب دین چڑھ جاتا تو مسجد سے سیدھے بازار جاتے، وہاں پر خرید و فروخت کرتے، اور جب رات دنیا پر اپنا اندھیرا پھیلا دیتی تو یہ اپنے گھر کی مسجد کے محراب میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، قرآن کریم کی بہترین لہجے میں، بہترین انداز میں آپ تلاوت کرتے تھے، رحمان و رحیم کے خوف سے دل اور آنکھوں سے آنسو بہا کرتے، اور روتے روتے ان کی ہچکی بند ہو جاتی، جس سے کبھی کبھار تو گھر والوں کو، قریبی پڑوسیوں کو یہ خطرہ ہو جاتا تھا کہ کہیں یہ اسی آہوزاری کے اندر اللہ رب العزت کو پیارے نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو بے شمار صفات سے نوازا تھا۔ آپ کی ایک صفت یہ تھی کہ آپ جہاں بھی جاتے تھے دین کی باتیں کیا کرتے تھے، اور دنیا کا اصول ہے کہ جس چیز کا بھی آدمی بار بار ذکر کیا کرتا ہے وہ چیز دل و دماغ کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے دین کے وقت خرید و فروخت کی غرض سے بازار میں چکر لگاتے، لوگوں کو آخرت یاد دلاتے رہتے اور انہیں دنیاوی کاموں کو بھی دین کے مطابق کرنے کی تلقین کرتے تھے، اور انہیں ایسی ایسی اچھی باتیں بتاتے تھے جو ان کے لیے اللہ رب العزت کے دربار کے اندر قرب کا باعث بنے، قرب کا سبب بنے۔ آپ کی ایک صفت یہ تھی کہ آپ لوگوں کے باہمی جو اختلافات ہوتے تھے، آپس کے جو جھگڑے ہوتے تھے، اس سے آپ دور رہتے تھے اور خود اپنے آپ کو بھی جھگڑوں سے بچاتے تھے۔ کبھی کبھی لوگوں سے مزاحیہ انداز میں گفتگو کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر جو غم ہوتا تھا وہ غم ہلکا ہو جاتا تھا۔ ان کی زبان میں اللہ رب العزت نے بہت زبردست تاثیر رکھی تھی، جو بھی ان کی بات سنتا تھا ہدایت کے اوپر آ جاتا تھا۔ یہاں تک کہ جب لوگ بازار میں اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے تھے اور انہیں دیکھتے تھے تو وہ فکرمند ہو جاتے تھے، اللہ کو یاد کرنے میں لگ جاتے تھے، اور یوں کہے تو غلط نہ ہوگا، حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا تھا کہ ان کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا تھا۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے ایک صفت یہ بھی دی تھی، جس طریقے سے آپ کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی تھی کہ میں اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچاؤں، آپ کی تمنا یہ بھی ہوتی تھی کہ میں لوگوں کو بھی حرام کاموں سے بچاؤں۔ اور ایسے ایسے واقعات اس سلسلے میں آپ کے کبھی کبھار تو لوگوں کے سامنے آتے تھے کہ لوگ ان واقعات کو دیکھنے کے بعد، ان واقعات کو سننے کے بعد حیران ہو جاتے تھے۔ اسی سلسلے کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یوں کہہ دیا کہ میں آپ کے پاس 2 درہم مانگتا ہوں۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا کہ بھائی، جہاں تک مجھے یاد ہے اور یہ بات میں پختہ طور پر کہتا ہوں کہ آپ میرے پاس 2 درہم نہیں مانگتے ہیں، آپ میرے اوپر جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ چلو یہ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں، میں ان کو اپنے جال کے اندر پھنسا دیتا ہوں۔ تو اس نے یہ کہا کہ اگر آپ اپنے بات میں سچے ہیں اور میں جھوٹا ہوں تو آپ اللہ رب العزت کی قسم کھا کر یوں کہہ دے کہ میرا دعویٰ جھوٹا ہے، اور جو میں آپ کے پاس، آپ کے اوپر 2 درہم کا جو میں قرض مانگتا ہوں آپ کے پاس سے، یہ دعویٰ جو میں نے کیا ہے وہ جھوٹا ثابت کر دیں، اور آپ اس کے لیے اللہ رب العزت کی قسم اٹھا لیں۔
تو لوگوں نے بھی سوچا اور اس بندے نے بھی سوچا کہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، 2 درہم کے لیے اللہ رب العزت کی یہ قسم نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن واقعہ عجیب و غریب ہو گیا۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے قسم اٹھا لی، اور اٹھانے کے بعد یوں کہا کہ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، آپ کا جو دعویٰ ہے وہ جھوٹا ہے، آپ میرے پاس 2 درہم نہیں مانگتے ہیں۔ تو بعد میں ایک شخص نے کہا کہ حضرت آپ کے تقوی کا عالم تو یہ ہے کہ آپ نے 40 ہزار درہم ایسے ہی آپ نے چھوڑ دیے ہیں۔ اس کا ایک واقعہ ہے، وہ میں انشاءاللہ اگلے حصے میں بیان کروں گا، وہ بڑا زبردست اور بہت پیارا قصہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو جیل میں بھی جانا پڑا تھا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کے تقوی کا عالم تو یہ ہے کہ آپ 40 ہزار درہم ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے، اور آپ نے یہاں پر 2 درہم کے لیے قسم اٹھا لی۔ اس کے بعد میرے دوستو جو محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے نا، وہ بڑا زبردست جواب دیا ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میں قسم نہ اٹھاتا اور مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، اور میں اس کو 2 درہم دے دیتا تو میرا بھی نقصان ہوتا آخرت میں اور اس کا بھی نقصان ہوتا۔ کسی نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ میں جان بوجھ کر اس کو حرام کمائی کھانے کے اندر مدد کر رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ بندہ میرے پاس 2 درہم نہیں مانگتا، یہ جھوٹ بولتا ہے، اور اس کے باوجود اگر میں اس کو 2 درہم دے دیتا تو اس کا یہ لینا حرام تھا، اور اس کے پیٹ میں جو کمائی جاتی وہ حرام جاتی، گویا کہ حرام کھانے کے اوپر میں مددگار بن جاتا۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں کے اندر تو لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کو مدد کرنی چاہیے، لیکن حرام کاموں کے اندر، گناہوں کے کاموں میں، اللہ رب العزت کی نافرمانی میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر میں اس کو 2 درہم دے دیتا، گویا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے میں نے قسم اٹھا لی اور میں نے 2 درہم دینے سے انکار کر دیا۔ یہ صفت میرے دوستو ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے معاملات میں، تقوی کے معاملات میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن حرام کاموں کے اندر ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔